السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی جو ہماری نشست ہے سیکس اور اس کے مختلف موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ نے جب کائنات کو بنایا، انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر دو سمتیں ڈال دیں، اچھائی کی سمت ڈال دی، برائی کی سمت ڈال دی، اور اختیار اسی کے ہاتھ میں دے دیا، اور جاؤ اس دنیا میں جو چاہے مرضی کر لو، اچھی سمت پر چلو گے تو اور اچھائی حاصل کرو گے، جنت ملے گی۔ بری راہ کے مسافر بنو گے، برے طریقوں سے مرو گے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرو گے۔ جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قرآن کی مختلف آیات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اچھے لوگوں، نیک لوگوں کی ایک سمت بتائی گئی ہے، ایک راستہ بتایا گیا ہے۔ نیک لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ بروں کی نہ اس دنیا میں کوئی عزت ہے اور نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر تم خیر لے کر آؤ گے تو اسی کا بھی حساب ہوگا، اگر تم شر لے کر آؤ گے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایک سیکنڈ کے خربوں اور سیکنڈ بن جائیں، وقت کو اتنا چھوٹا کر دیا جائے، اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ نہ نظر آنے والی کوئی چیز بن جائے تو ہے وہ پھر بھی وقت۔ ٹک ٹک کرتی ہوئی جو سوئی ہے، جو گھڑی کی ٹک ٹک کرتی ہوئی یہ سوئی چل رہی ہے، یہ ٹائم کو آگے کی طرف دھکیل رہی ہے اور ہم سب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بچہ یہودی کے گھر پیدا ہو جائے، ہندو کے گھر ہو، عیسائی کے گھر ہو، اس ٹائم وہ اون دا نیچر ہوتا ہے، یعنی کہ پیدائشی کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے قانون کے مطابق وہ اللہ ہی کی ایک صفت میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ یہ بات میں آنے والے ہم جیسے انسان ہیں جو اسے مختلف سمتوں میں ڈال دیتے ہیں، اسے مختلف گڑھوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ عیسائی کا بچہ عیسائی بن جاتا ہے، یہودی کا بچہ یہودی بن جاتا ہے، ہندوؤں کا بچہ ہندو بن جاتا ہے، اور مسلمان کا بچہ مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ مذہب کی ایک الگ بحث ہے، اس میں کئی معنی ہیں۔ اسلام ورسز ہندوازم، اسلام ورسز بدھزم، اسلام ورسز کرسچینٹی، اس طرح کی کئی ویڈیوز میری اردو انگلش میں اپلوڈ مختلف چینل ہو چکی ہیں، چاہے تو ان سے کچھ نیک راہ حاصل کر لیں۔ بچہ جو ہی بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، سمت سیدھی ہے اگر تو سیدھی راہ کا مسافر ہو جاتا ہے، اگر سمت تھوڑی الٹی ہے، بھڑکنے والے، بھڑکانے والے، آگ کو اور بڑھانے والے، ارد گرد کے مختلف قسم کے بھیڑیا جب اس کی طرف لپکتے ہیں تو چھوٹی بچی ہے تو اس کو جوان کر دیتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو وقت سے پہلے پروان چڑھا دیتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کا دور دورہ ہو جاتا ہے، لڑکی لڑکے کے ساتھ، لڑکا لڑکی کے ساتھ، ہم جنس پرستی میں لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ،
مرد عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ سلسلہ یارانہ شروع ہو جاتا ہے۔ موجیں چلتی ہیں، مستیاں چلتی ہیں، تھر تھراہٹ ہوتی ہے، جسم سے جسم ٹکراتے ہیں، عشق و محبت کی داستانیں ہوتی ہے، کوئی بہن بن کر، بھائی بن کر، کوئی باپ بن کر، کوئی رشتہ دار بن کر، کوئی ہمسایہ بن کر، نام نہاد رشتوں کی بنیاد ڈال لیتے ہیں۔ تعلق داری کا سلسلہ چلتا ہے۔ منہ بولی ماں منہ بولے بیٹے کے ساتھ، منہ بولا باپ منہ بولی بیٹی کے ساتھ، منہ بولا بھائی منہ بولی بہن کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ منہ بولے، تھر تھراتے ہیں، اپنے جسم کو لچک دلاتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، اور پھر ایک سلسلہ چلتا ہے۔ جو بیچارے تھکے ماندے قسم کے ہوتے ہیں، پھلوں تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی، پھل توڑنے کے گر ان کو نہیں آتے، کبھی غربت کی وجہ سے، کبھی کس سلسلے کی وجہ سے وہ سہارا لیتے ہیں اس موبائل بیچارے کا۔ موبائل کھلتا ہے، والدین سوتے ہیں، موبائل بالکل اپنے پیک پر پہنچ جاتا ہے تو رضائیاں اوپر اوڑھ لی جاتی، ننگی فلمیں، گندے ڈانس اور نہ جانے کیا کیا، زنا کیا جاتا ہے، بدکاری کی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ انتہائی غلیظ حرکات کیے جاتے ہیں، جسم کو جسم سے ملا دیا جاتا ہے، رشتے داریاں سب نام کے رشتے سارے ختم ہو جاتے ہیں، رزلٹ تباہی بربادی۔ وہ دیکھیں ایک چیخ نکلی ہے، اٹھیں اٹھیں سامنے دیکھیں، ایک لڑکی نے اپنی ہی گھر کی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں، چند نوجوان لڑکے سیلفی بناتے ہوئے نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ وہ دیکھیں موٹر سائیکل پر مختلف قسم کے دوست ایک سم سے ہوئی گولی کا شکار ہو گئے۔ واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں، فیس بک کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک کا موسم ہے، سیزن ہے، چل رہا ہے، انسٹاگرام اور دوسرے واہیات قسم کے چینل خوب موج و مستی کے موقع فراہم کر رہے ہیں۔ نوجوان کی 99% آبادی انہی شیطانی جنگلوں میں پھنس گئی ہے۔ جو رہ گئے تھے بوڑھے، جو رہ گئی تھی بڑھیاں، جو رہ گئے تھے بڑی عمر کے نوجوان مرد، وہی اسی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ تم تو میری بیٹی ہو، میری پیاری بیٹی ہو، میں نے تو تمہیں اپنی بیٹی بنایا ہوا، تم تو میری بہن ہو، تم تو میرے چھوٹے بھائی ہو، تم تو میرے فلاں رشتہ دار ہو، تم تو میرے ہمسائے ہو۔ چلو اکیلے بیٹھ، جب تنہائی میسر آتی ہے تمام رشتوں کے گر کھل جاتے ہیں۔ سمت غلط تھی یا سمت صحیح تھی، حالات و واقعات نے اور دماغ کی نام پختگی نے انسان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ میں فحاشی آبادی کے لحاظ سے اتنی نہیں ہے جتنی فحاشی پورے پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے ہے۔ گندگی کے انڈے دوسرے ملکوں میں شاید 99%
ہم پلہ ہوں گے لیکن پاکستان پھر بھی 1% ان سے زیادہ ہے۔ شراب کی جو بہترین ورائٹی پاکستان میں ملتی ہے شاید یورپ کے کسی ملک میں ملتی ہو۔ یہاں بہنیں مائیں نیم بہرنا ڈانس کرتی ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں، اشتہاروں میں اشتہار چلتے ہیں، فلموں میں فلمیں چلتی ہیں، یوٹیوب پر اوپنلی سیکس ہوتا ہے۔ لب لباب تمام گفتگو کا یہی ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کریں۔ تمام 8-10 ٹاپک کو اسی ایک ویڈیو میں سمیٹ رہا ہوں کہ میں پریکٹس لائر ہوں، مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، اسی لیے تمام ٹاپک کو میں کیونکہ میں نے کرنا ہوتا ہے اس لیے ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ میری یہ ویڈیو 10 مختلف، شاید 10 سے بھی زیادہ مختلف ٹاپک پر 10 مختلف ٹاپک پر ایک ہی ہو، لیکن وہ بار بار مختلف عنوان سے ایک ہی ویڈیو اس لیے چلائی جاتی ہے کہ نہ سمجھنے والے بھی سمجھ جائیں۔ ہر ایک ویڈیو میں نئی تقریر کرنے سے بہتر ہے کہ ایک لیسن کو بار بار رپیٹ کرایا جائے۔ میری کہی ہوئی باتیں جو ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح بار بار سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک نوجوان لڑکا، لڑکی، بہن، بھائی، کوئی بزرگ جس کی اصلاح ہونی ہو جائے۔ لمبی لمبی تقریریں کرنا بڑا آسان ہے لیکن تاثیر اس میں ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ میں اپنے الفاظوں سے جتنا بھی کھیل لوں، جب تک اللہ تاثیر نہیں ڈالے گا آپ لوگوں پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ تو جناب، اگر جنسی جذبات کنٹرول نہیں ہوتے، اگر بدکاری سے نہیں بچ پا رہے، زنا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ڈانسوں کی فلمیں دیکھ دیکھ کر، ننگے ڈانس دیکھ دیکھ کر اگر گئے ہیں، بلو پرنٹ ٹائپ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر برباد کر بیٹھے ہیں، مردانہ کمزوری ہے، اگر جسمانہ کمزوری ہے، لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکا سے، مرد عورت سے، عورت مرد سے بدکاری کر کر کے اگر تھک گئے ہیں، جنسی جذبات ہیں، برے برے خیالات ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کرنے کی عادت اگر پڑ گئی ہے، چھوڑنا چاہتے ہیں، راستہ ڈھونڈ رہے، تو بھائی جان، میرے چھوٹے بھائیوں بہنوں، میں حاضر ہوں۔ آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہے، بہترین جگہ ہے، بہترین راستہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہمت پکڑنی آپ نے، سب سے پہلے آپ نے ہمت یہ کرنی ہے کہ اپنے پچھلے تمام جو ہوا، جو گندگی ہوئی، جو بڑے بڑے پلازوں پر مشتمل گندگی کے بوریاں بھر ڈالیں، بڑے بڑے قسم کے گودام فحاشی بدماشی سے نام اعمال کی شکل میں آپ نے بند کروا دیے، گوداموں میں بڑے بڑے سیمنٹڈ رومز میں آپ نے بڑے بڑے گناہوں کو قید کروا لیا، لوہے محفوظ میں لکھوا لیا۔ اب بھی اگر وقت سمجھتے ہیں کہ ابھی موت نہیں آئی، ہم نے سدھرنا ہے، ہم نے سنبھلنا ہے، ہم نے معافی کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو جناب یہ بہترین وقت ہے، یہ بہترین جگہ ہے۔ میں پچھلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور میں آئندہ ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یا اللہ، میرا اس کام میں میرا ساتھ دے، میری رہنمائی فرما، مجھے ہدایت دے،
میں روتا ہوں، میں تڑپتا ہوں، مجھے بے حد رونا آتا ہے، مجھے بے حد تڑپنا آتا ہے۔ یا باری تعالیٰ، میں کر کر کے گناہ تھک گیا، مجھے اب ہدایت کا راستہ دیں، ایک سیدھا راستہ بتا۔ آپ روئیں گے، تڑپیں گے، یہ ابتدا ہوگی کہ آپ نے واقعی مکمل ارادہ کر لیا۔ شیطان بڑا عجیب قسم کی مخلوق ہے، بھڑکاتا ہے، تڑپاتا ہے، رلاتا ہے، تنگی حالات بھی پیدا بعض اوقات کر دیتا ہے۔ جہاں لڑکی ملنے کی خواہش ہوتی ہے وہاں پر شاید نہیں ملتی، لیکن جب انسان سدھرنے پر آتا ہے تو گندگی کے ڈھیر سامنے لگا دیتا ہے۔ جو 10 لڑکوں کے ساتھ کارروائی کر چکے تھے، 20 لڑکیوں کو انہوں نے استعمال کر لیا تھا، توبہ پر آتے ہیں تو 50 اکٹھی ہو جاتی۔ فلمیں دیکھنے کا اب توبہ کرنے کا ارادہ ہے کہ آئندہ فلمیں جو میں نے دیکھی ہیں آئندہ مزید نہیں دیکھوں گا، تو خود بخود موبائل پر ایسی فلمیں سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے کام یہی کرنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیں، پڑھیں، دن رات پڑھیں، تقریباً کم از کم 1 ماہ تک یہ آپ نے کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ ہتھیار ہے جو شیطان کے منہ کے اوپر تھپڑ بن کر، لوہے کا تھپڑ بن کر، لوہے کی راڈ بن کر اس کے منہ کے اوپر لگتی ہے جا کے، اور وہ چیختا نہیں ہے، وہیں جا کر بسم ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی طاقت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ 1 ماہ صرف آپ نے کرنا ہے، پھر اور کچھ بھی نہیں کرنا، آپ آزاد ہیں۔ یا حی یا قیوم، دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، گننا نہیں، پڑھنا ہے۔ جب موقع ملے 2 گھنٹے اسٹڈی کر رہے ہیں تو چند منٹ پھر ذکر شروع کر دیں۔ سودا سلف لینے جا رہے ہیں، راستے میں ذکر شروع کرتے ہیں۔ بس پر بیٹھے ہیں، ذکر شروع کر دیں۔ آفس ٹائمنگ میں ٹائم نہیں ملتا، جیسے ملے ذکر شروع کر دیں، ذکر اور کرنا نہیں۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ علم روحانیات میں ایک تاج ہے، ایک بادشاہ ہے۔ آپ کو تخت دار سے ہٹا کر آپ کو عرش الہی تک انشاءاللہ لے جانے والا عمل ہے۔ سپیس آف گریوٹی کو، ٹائم اینڈ سپیس کو یہ ورد ختم کرتا ہے۔ ہمارے مراقبہ حال میں یونس بھائی تھے، ایک دن ان کے بارے میں پتہ چلا، رمضان شریف کے دن تھے، کہ وہ زمین سے تھوڑا اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ کثرت یا حی یا قیوم میں وہ اتنے محو ہو گئے کہ گریوٹی بھی ان کی تھوڑی ختم ہو گئی۔ خیر، وہ بہت پائے کے وہ نیک انسان تھے اور ہیں۔ ہمارا تو ان کے سامنے کوئی نہ مجال ہے نہ مقابلہ ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تو یہ جو بے یقینی تھی یقین میں بدل گئی۔ یہ وہ ہتھیار ہے، برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ یہ وہ مٹھاس ہے، شہد بن کر روح میں اترتی ہے، جسم میں اترے گی، پورے جسم کو میٹھا کر دے گی۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ ذکر الہی ہے، یہ وہ پیارا ذکر ہے، کرتے رہیں گے خود بخود ہر چیز چھوٹ جائے گی۔
میرے کہنے سے نہیں چھوٹے گی، بعض ایسے ہیں جن کو میں تبلیغ کر رہا ہوتا ہوں، نیچے کومنٹس میں مجھے وہ بتائے کیا بھیجتے ہیں۔ میں انگلش میں بھی چینل چلا رہا ہوں، میں نے بتایا کہ میں نے ایم اے انگلش بھی کیا ہوا ہے، تو کرسچینٹی ورسز اسلام میرا ایک چینل ہے، اس میں چلے جائیں تو انگریز مجھے نیچے ننگی ویڈیوز کی لنک بھیجتے ہیں، یعنی کہ اتنی تقریر کرنے کے باوجود ان پر اثر ہوا کچھ نہیں، بلکہ مجھے چڑھانے کے لیے الٹا غلط قسم کی ویڈیو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، میرا کام تھا سمجھانا، سمت دکھانا، تو رحم اللہ نے کرنا ہے، اللہ رحم کرے۔ یا حیو یا قیوم کا ورد رکھنا ہے، بہت ورد رکھنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رکھنا ہے۔ سامنے ننگی لڑکی نظر آئے گی، اچانک نظر آ جائے ننگا لڑکا، کوئی بھی آ جائے سامنے نظر پڑے گی، دل میں کوئی شہوت اٹھے گی ہی نہیں، کیونکہ اس ذکر کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ برائیوں کے خلاف لڑنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے، اور انسان نہ صرف دینی، دنیاوی اور روحانی ترقی کرتا ہے، بلکہ اس کی جسمانی ترقیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اس کا چہرہ نکھرتا ہے، اس کے وجود نکھرتا ہے، اس میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، غصہ اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہے تو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی تو وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، یعنی کہ نیند بآسانی آنے لگ جاتی ہے۔ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، پینک ڈس آرڈر ہے، دوسری طرح کی تکالیف ہیں، انشاءاللہ عز و جل ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو فوائد اس وقت محسوس ہوتے ہیں جب وہ خود کرتا ہے، میرے کہنے پر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے، میں تو کم از کم اپنے بڑوں بزرگوں کے کہنے پر عمل میں نے کیا، اور خدا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا سین، کوئی ایسی لڑکی سامنے آتی ہے دل میں، حتیٰ کہ ایک چیز میں شاید بعد میں بھول جاؤں، کوئی لڑکی اگر دوپٹہ پہن کر بھی نہیں بیٹھی ہوتی تو مجھے کوفت ہونے لگ جاتی، یار یہ کوفت کس نے مجھے سکھائی، یار یہ نفرت کس نے مجھے پیدا کر دی، یار یہ ویڈیو دیکھنے کا شوق میرے اندر کیسے ختم ہو گیا، کسی طرح سے کیسے ختم ہو گیا۔ تو اب مجھے محسوس ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس قلب کے اندر رکھا کیا ہے کہ جیسے نورانیت اس قلب انسانی میں داخل ہوتی ہے، اس کی روشنی سے پورا جسم منور ہو جاتا ہے، مہک جاتا ہے، اور اس کی خوشبو سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا حیو یا قیوم میں اتنی طاقت ہے، اتنا یہ سپر نیچرل قسم کا، اتنا سپریم یہ ذکر ہے، آپ کو دوسرے تمام ذکروں سے افضل کر دے گا، افضل بنا دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم، کہ یا حیو یا قیوم کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، زندہ اور جاوید اور قائم اور دائم۔ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ قبول کر رہے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ جاوید ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جاوید رہے گا، اللہ قائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائی کے رزلٹ میں جو سابقہ بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یا حیو یا قیوم کے کئی سال ورد میں ہو رہے ہیں، انہوں نے اسی ذکر سے بڑے بڑے کمالات کیے ہیں۔ میں لمبے چوڑے نہ وظائف بتانے کا قائل ہوں، نہ میں ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتاؤں گا جو پہلے میں نے خود نہیں کیا۔ چھوٹے بچے ہیں، بچی ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن صرف وہی چیز جو ہر بار میں رپیٹ کرتا ہوں
ان تمام اذکار کے باوجود بھی حقوق اللباد بہت ضروری ہیں۔ صدقہ بھی دینا ہے، خیرات بھی کرتے رہنا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہیں، پیسے نہیں ہیں، 10 روپے ڈیلی نہیں دے سکتے، 2 دن بعد 4 دن بعد 10 روپے دے دیا کریں۔ جو بڑے ہیں جن کے جیب میں 10 روپے اجازت روز کی دیتی ہے، انہوں نے تو ہر صورت دینا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ جو انسانوں کی خدمت کریں گے اللہ خوش ہوگا، ادھر سے وظیفہ کر رہے ہوں گے، ڈبل فوائد حاصل ہوں گے۔ چڑیوں کو، پرندوں کو، کبوترز کو، اس طرح کے جتنے چرند پرند ٹائپ کے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ تسبیح میں دن رات تسبیح میں متوجہ ہوتی ہے، محو ہوتی ہے، تو وہ اتنے ذکر میں گم ہوتے ہیں۔ ان کے سورسز دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کو آرام دینا انسان کا کام ہے۔ انہیں اللہ کے ذکر میں محو ہونے دیں اور ان کا کام آپ نے کر دیں۔ انہیں بیٹھے بٹھائے درختوں پر بیٹھی ہیں، پارک میں ہیں، باغ میں اڑ رہی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ انہیں زیادہ نہ تھکائیں، انہیں اللہ اللہ کرنے دیں اور کچھ ان کو ڈال دیا کریں۔ یہ ڈالیں، بہت ڈالیں، جتنا ان کو ڈالیں گے اللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ دے گا۔ یہ جو چونٹیاں ہیں، یہ کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں، ان کو بھی آپ نے ڈالنا ہے۔ یہ جو فضاؤں میں جو بڑے بڑے پرندے ہیں، چیل ہیں، کوے ہیں، گوشت ڈالیں۔ یہ گوشت کا صدقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، آپ گوشت ڈالیں گے آپ کو بڑے فوائد ملیں گے۔ خون آلود جو بھی چیز ہوگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھیپڑے ڈالیں، اس طرح کے مختلف قسم کے، جیسے بکری کے ہوتے ہیں، گائے کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کا گوشت ہوتا ہے، حلال گوشت ہوتا ہے، وہ بھی ڈال دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں، یہ ہوگی دنیاوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے ذکر کرتے رہیں، اٹھتے پھرتے چلتے ہر وقت ہر آن جب بھی موقع ملے، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے اپنے تمام کام بھی کریں، اور یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد اپنے جاری رکھنا ہے۔ آپ جاری رکھیں گے، آپ جب جاری رکھیں گے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، آپ کی شہوت پرستی ختم ہوگی، آپ کے اندر تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ زانی ہیں تو زنا ختم ہو جائے گا، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ نے بدکاریاں جو سابقہ کی وہ سو کیں، وہ ہو گئی سو ہوگی، اب آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی، گارنٹی ہے، وارنٹی اللہ کا نام ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کتنی سپریم طاقت اللہ نے رکھی۔ میں نے وظیفہ بتایا تھا، پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں، یہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ 10 ٹاپک پر ایک ہی یہ کیسٹ، ایک ہی یہ بیان میرا چلے گا، کیونکہ جتنے بھی ہیں سیکس سے ریلیٹڈ موضوعات، چاہے وہ شہوت پرستی ہو، زنا ہو، بدکاری ہو، لڑکی لڑکی اور لڑکے لڑکے کا ملاپ، ہم جنس پرستی ہو، دنیا جہان کی جتنی ڈانس، ننگی فلمیں، جتنی بدکاریاں، the definition of these type of activities ہیں جو ان تعریفوں میں آتی ہیں، سب کا ایک ہی وظیفہ ہے، سب کا ایک ہی رزلٹ ہے، وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ بڑا کمال کا اسم اعظم کا بھی اسم اعظم ہے، عرش کا بڑا خاص یہ وظیفہ ہے، کارکردگیاں دیکھو۔ جب میں بتا رہا ہوں کہ تمام بدکاریوں کا، گناہوں کا یہ واحد ہی ایک اسم اعظم ہے، تو آپ کریں گے آپ کو رزلٹ ملے گا، نفرتیں آپ کو خود بخود دل میں آئے گی۔ ایک اور بنیاد آپ نے ڈال دینی ہے، یہ ایکسٹرا کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے بھی بنیاد ڈالی تھی، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ بچے ہیں تو ابھی یعنی کہ چھوٹے ہیں، ابھی عمر کم ہے، تو 5 منٹ کا کوئی چھوٹا سا گھر میں ذکر کی محفل کروا دیا کریں ڈیلی بیس پر، جیسے اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، ایسی محفل 2-4 لوگ اکٹھے بیٹھ کر کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پورے گھر کے اندر نورانیت پھیل جائے گی، مشکلات نکل جائیں گی۔ ذکر گھر میں کروانا شروع کر دیں، میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے،
کیونکہ ذکر کی بھی ایک اجازت لینی پڑتی ہے۔ میں نے آپ کو ذکر کرنے کی اجازت دی۔ اپنے گھروں کو، دکانوں کو، آفیسز کو، جہاں جہاں جس جس جگہ بیٹھتے ہیں وہاں ذکر سے آباد کریں۔ آپ آباد کریں گے تو فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ ادھر آپ یا حیو یا قیوم کا ورد کریں گے، آپ کا مقام بڑھتا اور بڑھتا چلا جائے۔ میری باتوں کو سمجھیں، بار بار کوئی نہیں سمجھاتا، نہ میں بار بار سمجھاؤں گا۔ میرے پاس اتنا مختصر جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی میں ہوں اس ٹائم، تو یہ یا حیو یا قیوم کی برکت ہی سے ہے۔ اللہ مجھے بعض اوقات ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ رزق کی انتہا بھی جو مجھے ملتی ہے تو اس کے پیچھے اسی ذکر کا ہے۔ کبھی کم، کبھی زیادہ، گنا کبھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ذکر جو ہے کرتا ضرور ہوں، اور آپ کو بھی یہی تبلیغ کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ ذکر ضرور کریں۔ بہت لمبا ہو گیا، آدھے گھنٹے کی آج کل کون دیکھتا ہے۔ دا بیوٹی آف دا نیچر آف دا ورلڈ، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، دا بیوٹی آف دا نیچر آف دا ورلڈ۔ یہ میرا مین چینل ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ تقریباً 2,10,000 اس چینل کے ویو ہیں، اور 1400 کے قریب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ کرسچینٹی ورسز اسلام، یہ 6 سبسکرائبر پر مشتمل ہفتہ پہلے میں نے چینل انگلش میں چلایا ہے، اس کو بھی آپ سنیں۔ اور یہ چینل ہے، اس کے بھی کم سبسکرائبر ہیں، کوئی بات نہیں، میرا مقصد تو کوئی پیسے کمانا نہیں ہے، ایک ہی سبسکرائبر سے سٹارٹ کروں گا، اللہ کرے گا کہ یہ محفل بنتی چلی جائے گی۔ اس کے ہزاروں ہزار ہیں، جو مین چینل ہے اس میں ہزاروں ہزار ہیں، لیکن وہاں پر میں نے بہت کم اپنے آپ کو شو کیا ہے، اس لیے نہیں شو کیا کہ اس کی کوئی وجوہات تھی، لیکن وہاں اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، آپ کو وہاں بہت کچھ دینی معلومات ملے گی۔ اس چینل کا بھی وزٹ ضرور کریں، اور اس چینل کو بھی تھوڑا بڑھائیں، کہ بڑھائیں گے تو اور لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک فیملی بنے گی، فیملی سے ایک معاشرہ بنے گا، معاشرے سے پھر اور ترقی ہوگی۔ پوری دنیا تک پیغام میں اکیلا تو نہیں پہنچا سکتا، ایک ملک کے اگر ایک بندہ ہی میرے ساتھ مل جائے تو 250 کے قریب میرے خیال سے ملک ہیں، اگر 250 بندے مجھ سے مل جائیں تو میرا کام تو چلتا ہے نا۔ کسی کو انگلش آتی ہوگی تو مجھے بھی انگلش آتی ہے، میں اس کے ساتھ ایکسچینج آف ویو کروں گا۔ مجھے انگلش اردو آتی ہے، اس کو مثال کے طور کے اوپر چائنیز آتی ہے، میں اسے وضاحت کروں گا اپنی چائنیز زبان میں آ کر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے دے کہ ان تمام ملکوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کم از کم پہنچا جائے۔ میرے پاس جتنی اپنی ٹائم لیمٹ ہے اتنے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی سلسلہ اس طرح کا بن جائے۔ بھائی جان، آپ کسی بھی شہر سے ہیں، کسی بھی علاقے سے ہیں، ادھر رجسٹر کروا دیں۔ اب رہیں گے اپنے علاقے میں، کام آپ کو سپرد کریں گا، پہلے آپ خود عمل کریں گے، پھر دوسروں کو سکھائیں گے۔ میرے ساتھ مل جائیں، کوئی اس میں جو ہے مذائقہ نہیں ہے، نیکی پھیلانے میں میرا ساتھ دے دیں۔ آپ جاپان میں ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ انگلینڈ میں ہیں، آپ برطانیہ میں ہیں، آپ یوں سمجھ لیں امریکہ میں، آپ جہاں جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، آپ مختلف ممالک میں آباد ہیں، یورپ میں ہیں، ایشیا میں، افریقہ میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ مل جائیں۔ میں آپ کو پوائنٹ آف ویو سے اپنا آگاہ کروں گا، میرے میسیج کو آگے کنوے کریں، اگر اس قابل ہیں تو خود اپنا میسیج کنوے کروا دیں۔ میرا مالک بھی وہی ہے جو آپ کا مالک ہے، میرا مالک اور آپ کے مالک میں کوئی فرق تو نہیں ہے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم خدا پرست ہیں، اور ہم نے اللہ سے اپنے وعدے کو نبھانا ہے، اور نیکی کا درس دینا ہے، برائی سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن محبت کی شکل میں، بدماشی کی شکل میں نہیں۔ ہم نے پیار پھیلانا ہے، ہم نے پیار پھیلانا ہے، ہم نے محبت بڑھانی ہے، ہم نے آپس میں لڑوانا نہیں ہے۔
ہمارے حلقہ احباب میں تمام مذاہب کے دوست شامل ہو سکتے ہیں، ابھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، آپ اس کو بالاتاق رکھیں۔ اور اگر آپ اپنا مذہب نہیں چینج کرنا چاہتے، اگر ہم مذہب کو نہیں تبدیل کرنا چاہتے تو نہ کریں، یا حی یا قیوم تو پڑھتے رہ جائیں نا، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی سمتی تبدیل ہو جائے۔ آپ کرسچن ہیں تو اپنی کرسچینٹی پر چرچ میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ ہندو ہیں اپنے مندروں میں جائیں، آپ یہودی ہیں جہاں مرضی جائیں، آپ جہاں جائیں، میری بات پر عمل تو نہیں کریں گے، مسلمان تو نہیں یقیناً ہو جائیں گے میرے کہنے پر۔ آپ نے رہنا تو اپنے مذہب پر ہے، تو اس کا بھی علاج یہی ہے، مذہب پر قائم رہیں، لیکن میری خاطر، صرف میری خاطر، یہ خالی جھولے کی خاطر ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ لوگوں کے پاؤں پکڑتا ہوں۔ میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ایک چھوٹا سا نوکر ہوں، بلکہ اس کے نوکروں کا بھی نوکر۔ تو برائے مہربانی اگر آپ یہ کوشش کریں، اپنے سلسلہ مذہب جاری رکھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ ورد شروع کرتے ہیں، آپ ورد کرتے ہیں یا قیوم، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ ورد ہے جو مذہبوں کے مذہب چینج ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس میں صرف مذہب نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کی روحانی پرواز ہی شروع ہو جائے۔ آپ شروع تو کریں، مہربانی کریں، میری بات مانیں گے، کومنٹس دیا کرو یار، کیا میری باتیں سنتے ہیں، کچھ اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اچھا ہے برا ہے، اب میں بکواس مارتا ہوں، غلط گفتگو کرتا ہوں، کومنٹس میں لکھ دیا کرو بھائی جان آپ کی بات دماغ کے اوپر سے گزر گئی، بڑی بکواس کرتے ہو، بڑی لمبی تقریر کر دیتے ہو، لینا دینا کا کھاتا کچھ نہیں ہے۔ آپ ایسا کرو کہ جو ہے نا کوئی اور کام پکڑو، یہی پیشہ جو وکالت ہے اس میں لگے رہو، آپ کن تقریروں میں پڑے ہو، تو نہ ہاں میں جواب دیتے ہیں، نہ کوئی آپ نہ میں جواب دیتے ہیں، جواب دیا کریں۔ اور پیغام میں مجھے ضرورت ہے تمام ممالک سے، دنیا کے ممالک سے، کوئی ایک بندہ بھی میرے ساتھ اگر مل جائے تو اس پیغام میں محبت، ہمدردی اور سلوک، بہترین سلوک